وزیر خارجہ کو وہ مراسلہ آپ کے کہنے پہ دکھایا گیا، وزیر اعظم کو اس مراسلے کی کاپی بھیجی گئی تھی یا آپ کے کہنے کے بعد وزیر اعظم کے نوٹس میں آیا؟ میرے خیال ہے اب میں ہو سکتا ہے جب وزیر اعظم کو بھیجی تو گئی، ان کے آفس کو بھیجی گئی، یقیناً بھیجی گئی۔ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں انفارم کیا کہ یہ، اور آپ نے دکھایا۔ میں نے ان کو انفارم کیا کہ جب میں نے اس کو دیکھا میں دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ I messaged him کہ in my view this is very serious and this needs to be looked into۔ میں نے ان کو میسج کیا اور اس میسج کے بعد انہوں نے اس کا ان کا نوٹس لیا اور پھر طے ہوا کہ ہم مل بیٹھ کر اس کو ڈائسیکٹ کریں، اس کو سمجھیں کہ ہے کیا، اور پھر وہ ہم 4 کی میٹنگ ہوئی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم مختلف جلسوں میں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کہہ کس کو رہے تھے اس مراسلے میں، وزیر اعظم تو میں تھا، کیا سوال اٹھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، کس سے وہ کہہ رہا ہے بات، کس سے مخاطب ہے؟ پرائم منسٹر میں ہوں، چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں، اور میسج کس کو دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کس کو ہٹا دو؟ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو میں تھا۔ جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے، تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ آپ نے سنا سابق وزیر اعظم یہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بطور وزیر خارجہ آپ کے نالج میں بھی نہیں تھا، تو کس کو کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے میری رائے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو حکومت ہے وہ ایک خاص انداز میں ان کا ایک آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی رہا ہے، اور وہ کچھ چیزوں کے عادی بھی تھے کہ جب کہا فون اٹھایا تو تعمیل ہو گئی جی، اور ایسے ایسے فیصلے کروا لیے جو کہ بہت سے ملک جو ان کے ساتھ حلیف بھی ہیں وہ بھی سوچیں گے۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہندوستان تو آج کل ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی صف پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ روس کے معاملے میں اسے قائل نہیں کر سکے، وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ جنرل اسمبلی میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ IAEA میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اس کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے مسلسل ایبسٹین کیا۔ وہ بندشوں کے باوجود انہیں روس سے تیل خریدنے پر نہ خریدنے پر قائل نہیں کر سکے۔ تو یہ ہے، اور ہمارے ہاں ہمارا ایک زیادہ پلائنٹ اپروچ رہی ہے، اینڈ اس دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی سوچ جو ہے اور ان کی جو پالیسی ہے اس میں کلیئرٹی تھی، اور کلیئرٹی یہ تھی کہ ہم کسی سے خدا نخواستہ محاذرہ ہی نہیں چاہتے، ہم کسی سے کوئی نہ کسی کیمپ کا حصہ بننا چاہتے تھے، یہ ہماری بالکل سوچ نہیں تھی، پر ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو فوقیت دینی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں سپریم ہے۔ اگر وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا دیرینہ تعلق رہا ہے، اب نئے حالات کے مطابق ہمیں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، تو پاکستان شوڈ انڈرسٹینڈ چین سے جو ان کو کنٹینمنٹ کی جو ان کی ایک خواہش اور ضروریات اور کوشش ہے، اس پہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، پاکستان شوڈ انڈرسٹینڈ۔ اسی طرح کچھ پاکستان کی توقعات ہیں جو ہم توقع کر رہے تھے، ہماری حکومت، کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ دے ور ناٹ انڈرسٹینڈنگ۔ فار ایگزامپل FATF میں ارشد جی
ہماری گورنمنٹ نے جتنے ٹھوس اقدامات لیے، قانون سازی کی، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے، کسی حکومت نے نہیں لی. شوڈنٹ دے انڈرسٹینڈ؟ افغانستان میں پیس پروسیس میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی. ان خلا میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی. ان کے سینسٹیو اکوپمنٹ کو محفوظ کرنے میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کی. میری نظر میں انہیں پاکستان کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. اور پاکستان کی ماضی میں حکومتیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا سر جھکا کے چلنے کی عادی تھی، اور ہم نے کہا کہ نو، دس از ناٹ فیئر. ہم آپ سے محاذرائی نہیں چاہتے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اچھے تعلقات ہماری ضرورت بھی ہیں، پاکستان کے مفاد میں ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ہم سے توقعات کریں اور ہماری توقع ہو تو اس پہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ ہم سے کہیں کہ افغانستان میں، اور درست کہیں کہ افغانستان میں جو انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، خواتین کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کو محفوظ ہونا چاہیے اور بندش نہیں ہونی چاہیے. اور مقبوضہ کشمیر میں جب انسانی حقوق کی پامالی ہو اور ہم چلا کر کہیں تو آپ اس کو درگزر کر دیں. یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا تھا، لیکن آپ کے دور حکومت میں جب آپ وزیر خارجہ تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہائی لیول کانٹیکٹ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اسٹیبلش ہوئے، یا کہ ڈونلڈ لو یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اسی لیول پہ تھے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ دفتر خارجہ نے، آپ کے دفتر خارجہ نے جب آپ وزیر خارجہ تھے، یوکرین کے معاملے پہ کہا کہ جی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، اس کی بات ہونی چاہیے وزیر خارجہ سے، اور آگے سے جواب آیا کہ نہیں جی دیکھیں جو پاکستان میں سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، دیانتداری سے میں کہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی انگیج کرنے کی، بیکاز ایز فارمر منسٹر آف پاکستان آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ تعلق بڑا اہم ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک تاریخ ہے، سکلکل رہے ہمارا ریلیشن شپ، ایک لمبی تاریخ ہے، اور ان تعلقات کو آگے بڑھانا یا ان کو مینج کرنا پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن وہاں سے غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریشن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سابقہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، وہ ابھی اس ہینگ اوور سے نہیں نکلے تھے، اور ابھی بھی پاکستان پر وہ شک و شبہ جو ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ جی ڈبل ڈپلیسٹی دس دیٹ، وہ ان کے ذہن سے نہیں نکلا تھا. اور پاکستان دیانتداری سے اب آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ ہمیں محسوس ہوا کہ افغانستان اگر مستحکم نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی سول وار ہو جاتی ہے تو اس کی فوری امپلیکیشن تو ہم پہ ہوگی، اس کا بوجھ تو ہم پہ پڑے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، انہوں نے ناظرین سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک خط لکھا. اس میں چند ایک دو سوالات انتہائی اہم ہیں. کیا سوالات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ماضی میں بھی کچھ مبینہ سازشوں کی باتیں ہوئیں جن پر عوام یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل اور اگرتلہ سازش کیس اس کی مثالیں ہیں. سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سازشی خط لہرانا اور سابق صدر ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونا بھی اس کی مثالیں ہیں. اوجڑی کیمپ سانحہ، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس اور ایبٹ آباد سانحہ بھی اس کی مثالیں ہیں. پہلے بھی دنیا میں جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہوئیں یا اہم لوگوں کی جانب سے انکشافات ہوئے یا اہم دستاویزات لیک ہوئیں تو سازشوں کی کڑیاں ملی. ایسی سازشوں کا کئی دہائیوں بعد پتہ چلتا ہے اور تب تک اس ملک کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر میں یہاں ایران اور چلی کا ذکر کروں گا. ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف 1953 میں بیرونی ایجنسیوں کی سازش کا بھی 60 سال بعد اس وقت پتہ چلا جب اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی کیے گئے. 1973 میں چلی میں کی جانے والی ریجیم چینج کا اس وقت کوئی بڑا ثبوت سامنے نہیں آیا، مگر سن 2000 میں اہم دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہونے پر سازش کا پتہ چلا.
جی ناظرین، ہسٹوریکل ایگزامپلس بھی دیے صدر مملکت نے. بطور سابق وزیر خارجہ کتنا اہم ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کمیشن بنائے، اور اس میں کیا جو سائفر کی سرکولیشن کا میکانزم ہے اور جو سوالات اس سے ریلیٹڈ ہیں، کافی سارے مزید سوالات بھی آئیں گے؟ دیکھیے، ہم نے تو ان سے گزارش کی ہے کہ اس پر ایک ایسا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک ایسا کمیشن بن جائے جو بات کی تہ تک جائے. اور صدر صاحب نے بھی ایک مراسلہ بھیجا، اسپیکر صاحب نے ان کو بھیجا تھا، تو ان کے علم میں تو ہے. اب وہ اس پہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، ان کی یہ ثوابدید ہے، با اختیار ہیں، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور حقائق تو سامنے آئیں گے، آج نہیں تو کل آئیں گے، اور قوموں کو سر اٹھا کے جینے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم نے کیا وزیر اعظم کو منع بھی کیا گیا کہ سائفر کو پبلک نہ کریں؟ حالانکہ جو کیبنٹ میٹنگ تھی ہمارے ذرائع بتاتے اس میں کچھ نے کہا تھا کہ اسے پبلک ہونا چاہیے. دیکھیے، جو اس قسم کے سائفر ہوتے ہیں وہ نارملی ان کو محدود ہی رکھا جاتا ہے، اور اتنا ان کو کسی نے کہا تھا کہ یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ فارن آفس کی بھی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں ہونا چاہیے.